یہ ڈاکٹر صاحب اب پیپلز پارٹی پہلے دن سے یہ بات کر رہی ہے کہ حکومت بدلنی چاہیے. پی ڈی ایم کے ایجنڈے پہ شاید دوسرا نمبر تھا اس پوائنٹ کا کہ حکومت پہلا تھا. وہ کہتے نہیں پہلا نہیں چلے دوسرا کر لیتے ہیں. تو کیا پھر آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم واقعی جو ہے وہ یہ چاہتی ہے, پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ 5 سال حکومت اپنے پورے کرے, اور اگر ایسا ہے تو کیوں؟ مجھے نہیں معلوم جی. میں تو چودھری صاحب کی بات سن کے تھوڑا سا پریشان ہوا. چودھری صاحب زیادہ تر ایسی بات کرتے تو نہیں, مگر انہوں نے جو سہولت کار کا الزام لگایا ضرور ان کے گمان میں آیا ہوگا. نہیں, میں ایسے ہی میں آدھرائے مذاق کہہ رہے ہوں, میں واپس نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اندر آپ کو یاد ہوگا ووٹ آف کانفیڈنس ہو رہا تھا. عمران خان صاحب ووٹ آف کانفیڈنس لے رہے تھے اور 9 ووٹوں کی ضرورت تھی اور 5 سے 6 ووٹ ہمارے پاس تھے. ہم نے فارملی پیغام بھیجا تھا پیپلز پارٹی کو کہ کل عمران خان صاحب کو اگر آپ ہمارے ساتھ ہاتھ ملائیں تو ہم کوشش کر کے یہ ان کا ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ہونے دیں گے, حکومت ڈیزالو ہو جائے گی یا حکومت گر جائے گی. مگر پیپلز پارٹی نے اس وقت یہ انویٹیشن جو ہے قبول نہیں کیا اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں, ہم انٹرسٹڈ ہیں پنجاب کی حکومت ہٹانے کو. یعنی اب آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی تعداد ہے پیپلز پارٹی کی نیشنل اسمبلی میں, لیکن نیشنل اسمبلی میں جہاں پہ 5 ووٹ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کل ہم نہیں جائیں گے عمران خان صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے, پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, جہاں پہ ہمارے پاس طاقت ہے اور ووٹس ہیں وہاں نہیں, مگر جہاں پہ ہماری بہت کم سیٹیں ہیں وہاں پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کرتے ہیں. چلیے یہ بات بھی کسی حد تک سمجھ آتی, کسی حد تک نہیں سمجھ آتی, ہمیں نہیں سمجھ آتی, مگر ضرور پیپلز پارٹی کو ایک ان کا سیاسی تجربہ ہم سے زیادہ ہے تو ان کے گمان میں کوئی بات آئی ہوگی ضرور. پھر دوسری جو بات ہے وہ آپ کو یاد ہوگا سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں اور اس کے بعد لیڈر آف دی اپوزیشن کا جو الیکشن ہوا تھا سینٹ کا, ادھر بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جو الحاق بنا, جو حق ہے پیپلز پارٹی کا کہ پیپلز پارٹی کسی کے ساتھ بھی الحاق کر سکتی ہے, مگر جو الحاق بنا وہ بھی تھوڑا سا عجیب سا تھا, جس سے تھوڑی سی بدگمانی پیدا ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سینٹ کا چیئرمین بھی باپ کی پارٹی کا ہو, سینٹ کا وائس چیئرمین بھی باپ کی پارٹی سے آئے, سینٹ کا لیڈر آف دا ہاؤس بھی باپ کی سپورٹ سے آئے اور سینٹ کا لیڈر آف دی اپوزیشن بھی باپ کی سپورٹ سے آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر پارٹی کا اپنا لائحہ عمل تو ہو سکتا ہے. میں سہولت کار نہیں کہوں گا پیپلز پارٹی کو, نہ کوئی اور الزام لگاؤں گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کچھ چیزوں پہ اسٹریٹجی میں اتفاق ہے اور کچھ چیزوں میں اسٹریٹجی میں اتفاق نہیں ہے. ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ جو بوجھ لادا گیا ہے اس الیکشن کے ذریعے, جو پیپلز پارٹی بھی مانتی ہے اور ہم بھی مانتے ہیں, یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. اس وقت اگر بھانمتی کا کنبہ ہم نے بنا کے ہم کوئی نئی حکومت لانے کے ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتے ہیں تو وہ جو سخت فیصلے آپ نے لوگوں کی غربت مٹانے کے لیے کرنے ہیں وہ فیصلے تو آپ کر نہیں پائیں گے. یعنی جس نئی حکومت, مخلوط حکومت میں 5 پارٹیاں ہوں گی اور الیکشن ایئر ہوگا آگے, وہ کیا سخت فیصلے کرے گی. اور جو اس وقت کی حکومت ہے اگر ہم واقعی سمجھتے ہیں وہ سلیکشن کے ذریعے آئی ہے تو ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ فوری طور پہ نئے الیکشن کال کیے جائیں. اور اگر ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس کرنا بھی ہے تو اس کا مقصد خود حکومت میں آنا نہیں ہونا چاہیے, ایک نیا الیکشن ہونا چاہیے, ایک نیا 5 سال کا مینڈیٹ ہونا چاہیے جس میں جو بھی جیتے, ہم جیتے, پی ٹی آئی جیتے, پیپلز پارٹی جیتے, وہ ایک نئے مینڈیٹ کے ساتھ سخت فیصلے کر کے اس ملک کو, جو میں سمجھتا ہوں ڈی ریل ہو گیا ہے, بالکل صحیح ہے.